اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ اور ائمہ کی فاتحہ ہم اس لیے دلاتے ہیں تاکہ ان کے نام ہمارے گھروں میں پڑھے جائیں. جب جناب اصحاب کہف کے نام پڑھے جاتے ہیں تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. تو اصحاب کہف سے تو یہ لوگ بہت افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی شان ہے ان کی. تو جب اصحاب کہف کے نام کی برکت سے جو ہے وہ مصیبتیں ٹلتی ہے تو امام جعفر صادق، آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جامع الاحادیث میں اس کو جمع کیا گیا. ایک حدیث ایسی ہے، حدیثیں تو بہت ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے بیان کیا، حضور سے سن کر مولا علی نے بیان کیا، مولا علی سے سن کر امام حسین نے بیان کیا، امام حسین سے سن کر امام زین العابدین نے بیان کیا، امام زین العابدین سے امام محمد باقر نے، امام محمد باقر سے امام محمد جعفر نے، امام محمد جعفر سے حضرت امام موسیٰ کاظم نے. یہ سند ہے، حدیث کی سند. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کسی کو جنات کا اثر ہو، کچھ تعویذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف یہی سند حدیث مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، اسی سند کو پڑھ کر جنات زدہ پر دم کر دو، اس کا جنات چلا جائے. پاگل پہ دم کر دو تو اس کو شفا مل جائے. آپ غور فرمائیے، وہ نام ہے. اور ہم جو فاتحہ، ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ کو رائج کیا ہے، ہم ہر دن نہیں کر سکتے اہتمام، تو ایک مخصوص دن متعین کر دیا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ دن خاص مت کیا کرو، دن خاص کر کے کرنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں پہلی بات تو آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. توجہ آپ کی، آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ شرک اس فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو اور دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے. جیسے نماز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اب آپ کسی کے لیے بھی پڑھے شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ بھی غیر اللہ ہے، وہ اللہ. اور ایک مسئلہ بتا دوں، نبی کی یہ جو اہل بیت ہے نا جن کے نام میں نے لیے، یہ کعبے سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہیں یہ لوگ. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اللہ کا ہر ولی کعبے سے افضل ہے. اور ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی مہر نہیں لگتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غوث الاعظم کی دستخط نہیں ہوتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غریب نواز کا اشارہ نہیں ہوتا. تو جنہیں ولایت ملے دستخطوں کے صدقے میں وہ کعبے سے افضل ہو جائیں، تو جو دستخط کرنے والے ان کے مرتبے کیا ہیں؟ تو ان کے مرتبے تو یہ ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف شوق سے کرتا تھا، اب تو کعبہ آ کر میرا طواف کرتا ہے. امام فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. جب غوث پاک کی شان یہ تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق تو دادا ہیں اور غوث پاک ان کے دادا پر ناز کرتے ہیں کہ میرا دادا امام جعفر صادق تھا، میرے جد کریم امام حسین تھے. کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی، کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں. کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لگا رکھا کیال اور فلاں کیال. غوث پاک سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ حسن کا بیٹا ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے. اور غوث پاک جیسا اس پہ ناز کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، غرور نہیں کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے. انا الحسنی والمخدا مقامی وآلامی علی راس الجبالی، کہتے ہیں میں امام حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرے پرچم پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں. سرکار غوث الاعظم دست. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کے یہ شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو، اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک. ٹھیک ہے، اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو. ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی. ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے. تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی. اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے.
تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہے، معاذ اللہ اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے۔ شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں۔ لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا، آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں۔ ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا۔ مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے ہو، اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے۔ تو خاص تو دونوں نے کیا ہے۔ اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو، بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہر دن تو اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا، پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو، وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے، اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے۔ آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے، یہی ہے نا۔ اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے، ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے مولوی آ رہے، وہاں سے آ رہے، وہاں سے آ رہے، اور بات کیا ہے؟ آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہوگی ختم بخاری۔ ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو، اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری، ارے سنو، ختم بخاری شریف کرنے والوں، جہاں ختم بخاری رسول اللہ، جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے؟ البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہیں اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائے، امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے، رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے، گالی دیتے، اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت، وہ وہاں تھا بھی نہیں، یزید کو نصیحت نہیں کی، گھر والوں کو کی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے۔ دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے،
लोगों ने कहा क्या? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मोए मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये नाखून, ये मोए मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा माविया क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे हैं, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगी। और हजरत अमीर माविया से यह सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। बात याद आती, बस इख्तिताम पे अर्ज करूं, अल्लाह ने मेरे इमाम जाफर सादिक को क्या शान अता की है। एक शख्स हज को जाता है और जाते जाते कहता है इमाम, बस इख्तिताम इसी पर, इमाम जाफर सादिक कौन है जरा याद कर लो इसे, जहन में बिठा लो इसे, छोड़ना नहीं दामन। सुन्नियों अपना मुकद्दर कितना अजीम है, कितना अजीम है। हम जैसे गुनहगार होंगे और शफाअत करने के लिए हजारों खड़े होंगे। फरिश्ता कहेगा वो देख जिसकी न्यास करता था वो जाफर सादिक खड़ा है, वो देख उसका बाबा इमाम बाकिर खड़ा है, वो देख इमाम हसन खड़े हैं, वो देख इमाम हुसैन खड़े हैं, वो देख गौसुल आजम खड़े हैं, वो देख गरीब नवाज खड़े हैं। यारो एक आसी होगा, दामन कितने होंगे, किधर जाए इधर जाए कि इधर जाए। लोग तलाश कर रहे होंगे कि कहां दामन में छुपे, और अपने लिए इतने दामन अल्लाह ने पता फरमा दिए कि इतने दामन होंगे और आसी इतने होंगे, खुदा की कसम तो सब अपना ही अपना होगा। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं कि गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, हम गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। भाइयों, आप किसी के आने पे खड़े हो जाते हैं, उस आने वाले को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन मोहब्बत का इजहार होता है। तो जैसे तुम कूड़े की न्यास करते हो ना, इमाम जाफर सादिक को बजाय वो पूरियां नहीं पहुंचती, लेकिन ये मोहब्बत का इजहार होता है। अगर वो हमारे जाहिरी जमाने में होते तो हम उनकी खिदमत करते, मेहमान बनाते, बहुत कुछ करते, लेकिन है क्या इमाम जाफर सादिक? एक शख्स हज को जा रहा है, हज को जाते हुए 40,000 रुपए का इमाम, ये मैं आपके पास रख के जाता हूँ, वापस आके ले लूंगा। या आप एक काम करें, इस 40,000 रुपए में आप मदीने मुनव्वरा में कोई अच्छा सा मकान मेरे लिए खरीद दे। तवज्जो फरमाएं, मेरे नबी के लाडलों की शान क्या है, शान वालों की शान क्या है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये 40,000 में मेरे लिए कोई अच्छा सा मकान खरीद दे। इमाम जाफर सादिक ने लिया, वो चला गया हज को। इन्होंने वो सारे पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए, सब तकसीम कर दिए, इसलिए कि हमारी दौलत हमारी नहीं है, ये सब हुजूर की है। और हुजूर की है तो हुजूर की आल उसमें जितना चाहे तसर्रुफ करे, कौन उन्हें रोकने वाला है? मालिक की औलाद भी मालिक होती, आका की औलाद भी आका होती, सब खर्चा कर डाला। वो आया, हुजूर खरीद दिया मकान। कहां? बिल्कुल खरीदा, लेकिन मदीने में नहीं, जन्नत में खरीदा है। और कहां खरीदा है तुझे मालूम है? जिसकी एक दीवार का कोना हुजूर के घर से मिलता है, मदीने जो है वो जन्नत के अंदर, मदीने मुनव्वरा में नहीं, जन्नत में। तेरा मकान मैंने वहां खरीदा जिसका एक कोना हुजूर के मकान से, जिस मकान में महल में हुजूर रहेंगे जन्नत में, तेरे मकान का एक कोना उनके मकान से मिलता है, दूसरा कोना मौला अली के मकान से मिलता है, तीसरा कोना इमाम हसन के मकान से मिलता है, और चौथा कोना इमाम हुसैन के महल से मिलता है। उसने कहा इमाम आपने कह दिया, मैंने मान लिया, सारी चीज तो मानने की है। वो कहता हाँ आपने खा लिया और आप कह रहे हैं माज़अल्लाह कि जन्नत में खरीद दिया, मेरे पैसे लाओ। कुछ नहीं होता है, इसलिए कि मिलता उन्हीं को है जो मान लेते हैं। ना मानने वाला तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हो तो वो जहन्नम का ईंधन बनता है। मानने वाले बनो, मानने वाले बनो। कहा इमाम आपने कहा मैंने मान लिया। इमाम के दरियाए करम जोश में आया, कलम उठाया, कागज पे लिख दिया, मैंने फुला बिन फुला को जन्नत में महल बेच दिया है, जिसके घर का एक कोना हुजूर के महल से, दूसरा कोना मौला अली के महल से, तीसरा कोना इमाम हसन के महल से, चौथा कोना इमाम हुसैन के महल से मिलता है। वो कागज लिख करके दे दिया।
وہ سینے سے لگا کے لے گیا اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں. بیٹوں نے لے تو لیا لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں, کچھ کہا نہیں, لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا. 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے. اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا, یہ میرا محل خرید دیا ہے میرے امام نے, رکھ دیا لوگوں نے. جب انتقال ہوا تو رکھ دیا. تو چونکہ انہیں شک تھا, شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا. جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا, لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کے وہ چٹھی رکھ دی, لیکن جب دوسری صبح کو باپ کی قبر پر پہنچے تو وہی رکا قبر کے اوپر رکھا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کے قلم سے لکھا تھا میں نے 40,000 میں اس کو جنت کا محل دے دیا. اس کی پشت پر خدائی تحریر تھی, ہم نے جعفر صادق کے سودے کو قبول کر لیا اور اس کو عطا کر دیا. ارے جو جنت میں محل دلواتا ہے وہ امام جعفر صادق ہے. کتنا سستا سودا ہے, کتنا سستا سودا کہ محبت کرو جنت خرید لو, محبت کرو آخرت کا آرام خرید لو, محبت کرو دنیا کی راحت خرید لو. ارے جو آقاؤں کی اتنی چلتی ہے کہ خدا سے جنت خرید کر دنیا میں اسٹیمپ دیتے ہیں, وہ کاغذ کیا ہے, خدا سے خرید کے دیتے ہیں. کسی میں اتنی ہمت, تو جن کی اتنی اللہ کے یہاں چلتی ہے ان کا دامن نہ پکڑے تو پھر کس کا دامن پکڑیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب آپ اس کے لیے قرضہ لیں اور پوریاں ہی پکائیں. آپ ایک گلاس پانی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں, آپ ایک مٹھی شکر پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں, اور آپ جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں. کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے, یہ جو ہاتھ مخصوص مقام پہ دھلتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے متفق نہیں, میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اور یہ صرف امام جعفر صادق کی نیاز پر ہی نہیں, یہ غوث پاک کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے, یہ غریب نواز کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے, یہ ہر ولی کی نیاز پہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ اہل بیت میں جو اولیاء ہیں ان کی نیاز پر خاص طور پہ ہونا چاہیے. گٹروں میں ہاتھ نہیں دھلے جائیں, اس لیے کہ یہ نیاز ہم نے وہاں دیکھی. بس وہ آخری بات کرنے چلا تھا, لیکن بات عرض کر دوں کیونکہ آج اس پر بھی کچھ سنی گفتگو کرتے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی؟ نادانی اہتمام بھی ادب کی علامت ہے, یہ اہتمام بھی ادب کی علامت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ایک بزرگ سے پوچھا گیا لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے, سواری پر نہیں بیٹھتے, پیدل چلتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا وہ کس نیت سے کرتے؟ کہا ادب کی وجہ سے. کہا ادب کا تو حکم ہی دیا گیا ہے, اللہ نے ادب کا حکم دیا, بس ادب کرو. اب کس طرح کرو یہ تمہارے ایمان کو چھوڑ دیا. تم جتنے ایمان والے ہوں گے اس شان سے ادب کرو گے. تو اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے, بالکل کریں اہتمام, تاکہ تمہارے بچوں کے دل میں اس ادب کے جو ہے وہ جوہر موجود ہوں. بس جاتے جاتے آخری بات کر رہا تھا, آخری بات اور سن لیں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی نام کی فاتحہ ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت کی خانقاہ. امام احمد رضا اس عالم دین, اس اللہ کے ولی کا نام ہے جس کو ہم نے پوری زندگی میں کوئی کام بغیر دلیل کے کرتے نہیں دیکھا. فاتحہ ہوئی کس کی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی. اعلیٰ حضرت کے یہاں بڑے عجیب معاملات تھے. جب فاتحہ ہوتی کوئی چیز تقسیم ہوتی اور اس کے اندر سادات ہوتے تو سادات کو ڈبل دیا جاتا اور غیر سادات کو ایک دیا جاتا. شیرنی میں بھی یہ اہتمام رکھا جاتا, سادات ہو تو ڈبل, عوام ہو تو ایک اور حصہ. اور شیرنی تقسیم کے لیے اکثر سادات کا انتخاب کیا جاتا. آپ دیں. فاتحہ ہوئی اس وقت ایک سید زادہ جسے دنیا حضور محدث اعظمین کے نام سے جانتی, ان کے ہاتھ میں دے دی گئے, آپ تقسیم کریں. وہ تقسیم کر رہے تھے, قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. تقسیم کرنے کا ان کسی اور کسے, قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. لیکن تقسیم کرتے کرتے لینے والے سے کوئی بے احتیاطی ہوئی اور ایک ذرہ برابر کوئی چیز جو نیاز شریف جس پہ غوث پاک کی فاتحہ ہوئی تھی وہ زمین پہ گر گئی.
आला हज़रत सरकार चारपाई पर या किसी पलंग पर बैठे हुए थे, उठकर खड़े हुए। कौन खड़े हुआ है? वक्त का मुजद्दिद, जो इतना सख्त है शरीयत के मामले में कि अपने बेगाने किसी की रियायत नहीं करता, बगैर दलील के कोई काम नहीं करता, किसी की ताईद नहीं करता। उठकर खड़े हुए, बेवक्त